السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے باقی کے ایسے لوگ دیکھیں گے یا ایسی کیٹیگری کے لوگ دیکھیں گے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا، پھر ہی پتہ چلے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک ہمیں بھی کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، مہمان نوازی فرماتے، مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، اسی طرح سے دشمنوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے حسن سلوک فرماتے، یہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، بیماروں کے ساتھ اتنا حسن سلوک فرماتے کہ ان کی بہت زیادہ کیئر کیا کرتے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے، ان کی دوائیوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بیماروں کے ساتھ کھانا بھی کھایا کرتے تھے اور ان سے کراہت محسوس نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ جو بیمار شخص ہوتا ہے اس کو محبت اور پیار کی اور کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس کے ساتھ کیئر کی جاتی ہے، اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، اس کی کیئر کی جاتی ہے، تو وہ جو ہے وہ بیٹر فیل کرتا ہے۔ دوائی سے زیادہ جو ہے وہ محبت، پیار اور احساس جو ہے اس کو جلد صحت یاب فرما دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک ایسا ہوتا بیماروں کے ساتھ کہ وہ بیمار جو ہے وہ جلد ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کراہت محسوس کرنے کی بجائے یا محسوس کروانے کی بجائے بیماروں کی بیمار پرسی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ احسن انداز سے پیش آنا چاہیے۔ ان کو ان کی بیماری یاد نہیں دلانی چاہیے بلکہ ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی بیماری کو بھول سکیں۔ اسی طرح مہمان نوازی، مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کے ساتھ بہت زیادہ احسن انداز سے پیش آتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آل ٹائم جو ہے وہ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ جس کو بھی ملاقات کرنی ہوتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ مہمان نوازی کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ کھانے کو ہی نہ بچتا، خود کے کھانے کو نہ بچتا، مطلب کہ فاقے کرنے پڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کیا کرتے تھے، مہمانوں کو بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ اور آج کل اگر کوئی مہمان آ جائے تو یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ایکسپریشنز کیسے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ان کا حال احوال اور جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ بلکہ مہمان جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں۔ مہمان جو ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا جس رزق پر نام لکھا ہوتا ہے انہوں نے وہ کھانا ہی ہوتا ہے، اس جگہ سے کھانا ہوتا ہے جس جگہ پر نام لکھا ہوتا ہے ان کا، جو جگہ ان کے مقدر اور نصیب میں ہوتی ہے کہ یہاں سے آج آپ ڈنر کر رہے ہیں یا لنچ کر رہے ہیں یا بریک فاسٹ کر رہے ہیں۔ تو مہمان جو ہے وہ رب کی رحمت ہوتی ہے۔ جس گھر میں مہمان آتے ہیں اس گھر پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں فرماتے ہیں۔ تو مہمانوں کے آنے پر اب تھوڑے سے لوز ایکسپریشنز دینا اور یہ سارا کچھ اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے مہمانوں کی جب آپ مہمان نوازی کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کی عمر میں خیر و برکتیں نصیب فرمائیں گے اور آپ پر رحمتیں نازل کریں گے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا کرتے تھے، ان کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ رکھا کرتے تھے، بہت ہی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنے ساتھ چمٹا کے رکھا کرتے تھے، یعنی اپنی اولاد کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنا حسن سلوک رکھتے تھے، شفقت رکھتے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی جن کی اولاد ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اچھے طریقے سے ان کی بات سنیں، فرینڈلی ماحول رکھیں تاکہ وہ آپ سے اپنے شیئر کر سکے بات جو بھی ان کے دل میں ہے، جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایزیلی شیئر کر سکیں۔
نہ کہ آپ کو ان کے دوستوں سے پتہ چلے کہ یہ اس کی ضرورت ہے، بلکہ آپ اپنی بانڈنگ اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے کی رکھیں، اپنی اولاد کے ساتھ رکھیں کہ وہ آپ سے خود شیئر کریں کہ انہیں کیا چاہیے یا وہ کیا چاہتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ اور اسی طرح دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی احسن انداز سے پیش آیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کرہت مزاجی یا کبھی بھی ان کو ڈیگریڈ کرنا یا کبھی بھی ان کو یہ چیز نہیں کرائی تھی کہ یعنی سختی نہیں کی تھی، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاملہ فرمایا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ دشمن جو ہے وہ دوست بن جائے، وہ دشمن جو ہے وہ حق کے راستے پر آ جائے۔ اور آج کل آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے دشمنی مول لے تو وہ پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ان سب چیزوں سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فٹ سٹیپس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم جانوروں کے ساتھ حسن سلوک دیکھتے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ بہترین معاملہ فرماتے، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ بے تحاشا حسن سلوک کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر ظلم کرنے اور اسی طرح چڑیا کے بچے چرانے، ان کو اذیت دینے، ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو اتنا اچھے انداز میں رکھنے کی تلقین کی ہے کہ ایسے لگے کہ جیسے وہ بھی آپ کا ایک گھر کا فرد ہے، یعنی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے، کیونکہ جو جانور ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہی پیدا کیے ہیں، تو اللہ کی وہ مخلوق ہے ایک، اور اگر ہم آج اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو کل قیامت والے دن اللہ اسی مخلوق سے جو ہے وہ بدلہ بھی دلوا سکتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ پر اپنا رحم فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی ویسا ہی حسن سلوک کریں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آج ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان معاملات میں اچھے طریقے سے اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کیا کرتے تھے اس طرح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیئر کیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، آپ کے لیے ہی یہ جو ہے وہ آخرت میں حصہ بنے گا، آپ کے لیے ہی جو ہے آخرت میں اللہ رب العزت نے اجر عظیم تیار کیا ہوگا کہ جو کوئی آپ کے کلک سے، آپ کے ایک شیئر سے سیکھ لے گا دین اسلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، جو نہیں جانتا ان معاملات کو وہ سیکھ لے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نئے دیکھنے والے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ جائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔